اسلامی بہنیں جو ہیں ان کے سر پر چٹیا بندی ہوتی ہے، جوڑا بندھا ہوتا ہے، تو اب وہ بڑا سخت ہوتا ہے، بڑی مشکل سے بنتا ہے، تو اب کیا وہ غسل جب فرض ہے، فرض غسل کرنے کے لیے جب ظاہری بدن پر پانی بہائیں گے تو کیا اس کو کھولنا ضروری ہے؟ عام طور پہ تو چٹیا باندھنے کا طریقہ جو جیسے آپ نے کہا بہت مشکل سے باندھا جاتا ہے، جی تو واقعتاً اس میں اگر خواتین کو دیکھیں تو بہت مشکل آدھے ایک گھنٹے تک بھی وہ بنتی رہتی ہے، باریک بینی سے جو کیا جاتا ہے فینسی کام. ٹھیک ہے. تو شریعت مطہرہ نے اس کا لحاظ رکھا ہے. صحیح. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ خلاصہ مضمون یہ ہے کہ جب غسل فرض ہو جائے تو کیا غسل کرتے وقت اپنے بالوں کی یہ چٹیا جوڑا یہ سب کھولیں؟ صحیح. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کھولنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ آپ اپنے بالوں میں 3 چلو یعنی 3 مرتبہ پانی ڈیل دیں تو یہ آپ کے لیے کافی ہے. مراد یہ ہے کہ چٹیا کے بال اگر بہت سخت گندے ہوئے ہوں، بس اوقات بہت ٹائٹ کر کے بال بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان بالوں کو اگر ہم ہٹائیں تو وہ ہٹتے نہیں ہیں، کھلتے نہیں ہیں. اگر اتنے سخت گندے ہوئے ہیں، اب ایسی صورت میں عورت شاور سے بھی نہا رہی ہو تو وہ بالوں کی جو جڑ ہے یا سر کی کھال ہے اس تک پانی اگر نہیں پہنچ رہا تو اپنی چٹیا کو تھوڑا لوز کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر پہلے سے ہی چٹیا لوز ہے، ڈھیلی ہے، تو اب اس کے لیے ان کو کھولنا ضروری نہیں ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عورت کے لیے غسل میں بالوں کی نوکوں تک کا دھونا ضروری نہیں ہے. پورے لمبے بال ہیں تو اس کے لمبے بالوں کو پورے بال ایک نوک ایک حصے کو دھونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. اس پہ لازم یہ ہے کہ اپنے سر کی جو کھال ہے اور جو بالوں کی جڑ ہے ان تک وہ پانی پہنچائے، چاہے بال چھوٹے چھوٹے ہوں، چاہے چھوٹے بال ہوں بڑے بال ہوں. بس عورت کا بالوں کا یہ حکم ہے. ٹھیک ہے. لیکن مرد حضرات، بعض مرد حضرات جو عورتوں کی نقالی کرتے ہیں اور عورتوں کی نقالی میں جو مرد حضرات بالوں کو بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ کندھے سے نیچے چلے جائیں، تو کندھوں تک زلفیں رکھنا یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. لیکن کندھوں سے نیچے بال رکھنا یہ عورتوں کا طریقہ ہے. اور جو مرد عورتوں کی نقالی کرتے ہوئے لمبے بال بڑھا لیتے ہیں ان کے لیے یہ رعایت نہیں ہے. وہ بھی چھٹیاں بناتے ہیں، آج کل فیشن چھٹیاں بناتے ہیں، جو کچھ بھی جوڑے باندھ لیتے ہیں. تو ایسے عورت نما مردوں کے لیے یہ رعایت نہیں ہے. ان پر اگر غسل فرض ہو گیا تو ان کو لازم ہے کہ اپنے بالوں کی جڑ سے لے کے نوک تک سارے بالوں کو دھوئیں گے. اور عافیت اسی میں ہے کہ پانی بھی کم خرچ ہوگا اور آخرت میں عذاب سے بھی بچیں گے. حدیث مبارکہ میں عورتوں سے مشابہت کرنے والے مردوں پر، ایسے ہی مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پہ لعنت فرمائی، تو اپنے آپ کو لعنت سے بھی بچائیں، جو حدیث میں وعید ارشاد فرمائی ہے اس سے بھی بچیں، اور اپنے پانی کو ضائع کرنے سے بھی بچیں، اور اپنے بالوں کو زلفوں کے مطابق کٹوالیں سنت کی نیت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.